بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کی اور 15ویں شب کی فضیلت۔ شعبان کے پورے مہینے کی فضیلت ہے، مگر اس مہینے کی 15ویں شب کی جو فضیلت ہے وہ پورے مہینے کی نہیں۔ سب سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس رات کے کئی نام ہیں۔ لیلۃ البرات یعنی دوزخ سے بری ہونے کی رات، لیلۃ الصق یعنی دستاویز والی رات، لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات۔ مگر عرف عام میں یہ رات شب برات کے نام سے مشہور ہے، جو فارسی اور عربی زبان کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ شب کے معنی فارسی زبان میں رات کے ہیں اور برات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی بری ہونے، نجات پانے کے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس رات کی فضیلت رمضان المبارک کی شب قدر سے کم ہے، لیکن اس کی فضیلت سے انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی دن میں اس کے وجود کا انکار کرے یا سورج کی موجودگی میں اس کے وجود کا انکار کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ کہتے ہیں عرب میں اس قبیلے کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ اب اندازہ کریں کہ 20,000 بکریوں کے کتنے بال ہوں گے، جن کا شمار کرنا انسان کے قبضے کی بات نہیں۔ اس طرح اس رات میں کتنے لوگ دوزخ سے بری کیے جاتے ہیں، وہ بھی انسانی حساب سے باہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اس کو بخش دوں۔ کوئی سائل کے سوال کرے، میں اس کا سوال پورا کروں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے شعبان کی اس 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے اس سال میں مرنے والے ہیں وہ سب بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس سال میں سب بندوں کے اعمال سارے کے سارے اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اعمال کے اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال دربار خداوندی میں پیش ہوتے ہیں، اور روزی اترنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں جتنی روزی انسان کو ملنے والی ہے وہ سب لکھ دی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات میں کیا معمول ہوتا تھا کہ وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی اس حدیث سے پوری طرح واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، پس میں آپ کو تلاش کے لیے نکلی تو آپ کو بقیع قبرستان مدینہ میں پایا۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، تجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے اوپر زیادتی کرے گا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں تشریف لے گئے ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، پس قبیلہ کلب کے بکریوں کے بالوں کے شمار سے زیادہ دوزخی لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، یا اللہ میں تیرے عفو کی پناہ چاہتا ہوں، تیری سزا سے اور تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں، تیرے غصے سے پناہ چاہتا ہوں، تیری سختیوں سے یا اللہ میں آپ کی تعریف کا شمار نہیں کر سکتا۔ آپ کی ذات ایسی ہی بلند ہے، بلند و بالا ہے جیسے آپ نے خود فرمایا۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رات کو یہ دعا پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو ابھی تو بھی یہ کلمے یاد کر لے اور دوسروں کو بھی بتا دے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ کلمے سکھائے ہیں اور کہا ہے ان کلموں کو سجدوں میں بار بار پڑھا کرو۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان اور شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں متواتر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے حضور میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری آرزو یہ ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میرا شمار روزہ داروں میں ہو۔ ایک عورت رجب کے مہینے میں روزے رکھتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق بتایا گیا فلاں عورت رجب کے مہینے میں روزے رکھتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس عورت کو نفلی روزے رکھنے ہیں تو شعبان کے مہینے میں رکھا کرے۔ اصل بات عمل کی ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ بعض افراد کو اس بات پر بھی اعتراض ہے آج کل لوگوں کے پاس عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، اوپر سے اعتراضات کی بھرمار، شاید کوئی نفلی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے فرائض کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ جزاک اللہ خیرا۔